تھی کہ جن کی روح اس حالت میں نکلی کہ ان کے خامد اللہ کے راستے میں تھے۔ بعض باتیں انسان کو دنیاوی اعتبار سے سمجھ نہیں آتی، آخرت کے اعتبار سے ان کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت زندہ ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بدر میں تشریف لے گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی جو حضرت عثمان ذی النورین کی اہلیہ تھی، ان کا انتقال ہوا، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس پہنچے تو تدفین کا کام بھی تقریباً مکمل ہو چکا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہاں پر دعا فرمائی کہ وہ بیٹی کہ جس بیٹی کا باپ اللہ کے راستے میں اور اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ اس دور کے اعتبار سے ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ بھی کوئی بات ہے، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ ہزاروں کا انتقال ہوتا ہے اور ان کے خامد اور ان کے بیٹے سعودی عرب، انگلینڈ، امریکہ، پتہ نہیں دنیا کے کن کن کونوں کے اندر دنیا کمانے کے لیے لگے ہوتے ہیں۔ اور یہ جس کام کے لیے ہمارے بھائی محمد اقبال گئے، یہ کوئی معمولی کام نہیں، بلکہ یہ وہ کام ہے کہ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ محنت ہم سب کے ذمہ لگائی۔ الغرض میرے محترم بھائیوں، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت تلاوت کی، اس آیت میں غور کریں۔ 88 مرتبہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات کہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ کتنی مرتبہ کہے جی؟ 88 مرتبہ۔ اور ان تمام کلمات کا معنی کیا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو۔ اتقوا اللہ کا معنی تم اللہ سے ڈرو اور اپنے اندر تقوی کی کیفیت کو پیدا کرو۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، کہ تقوی کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ تقوی کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آدمی اپنے دل میں ایسی کیفیت کو بنا لے کہ میں نے اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں اپنے رب کو مطلوب بنانا ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں ہر وہ کام کرنا ہے جس کام سے میرا رب راضی ہو جائے۔ اور تقویٰ کا دوسرا معنی اپنے آپ کو ان کاموں سے بچانا کہ جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، یا ایسے کام کہ جن کاموں کی وجہ سے آدمی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل قیامت کے دن شفاعت نہیں ملتی۔ اس کا دوسرا نام تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ، جب آدمی کے دل میں تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے تو آدمی سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ میں اور آپ اس دنیا میں اللہ کے چاہنے کے ساتھ آئے، کیونکہ اسی طرح بات ہے، اللہ نے چاہا تو ہم دنیا میں آ گئے، اللہ چاہیں گے تو ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ نہ آنے میں کسی کا اختیار ہے اور نہ اس دنیا سے جانے میں کسی کا اختیار ہے۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے اس وقت بھی وہ غسل کرنے میں محتاج ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں دائیاں یا بڑی عمر کی عورتیں انہیں غسل دلاتی ہیں، وہ بچہ آیا ہوا اپنی مرضی کے ساتھ غسل نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ بات دیکھیں کہ جب یہی بچہ یا یہی بچی ایک عمر گزار کر جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، درود شریف پڑھ لیں، تو جب یہی بچہ اپنی زندگی دنیا کے اندر گزار کے جاتا ہے، اس وقت بھی اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ نہ اپنی مرضی سے غسل کر سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کفن پہن سکتا ہے۔ یہی مسئلہ ہے جی۔ آنے والا بھی اپنی مرضی کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا، جانے والا بھی اپنی مرضی کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو درمیان کی مختصر سی زندگی ہے، کتنی ہے؟
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی کو بتایا نہیں، بس ہم نے اتنا بتایا کہ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، کہ ہم تمہیں خیر اور شر کے ذریعے سے آزماتے رہیں گے کہ اس مختصر سے وقت میں کون سا آدمی اپنی زندگی کو قیمتی بنا کر رب کے ساتھ تعلق بنا کے اپنے نبی کی شریعت کے مطابق زندگی گزار کے جاتا ہے۔ اب یہ آدمی مرنے کے بعد اتنی لمبی زندگی ہے کہ جس زندگی کی کوئی انتہا نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا کہ من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، اس کا منظر شروع ہو گیا ہے۔ اب اگر یہ آدمی اچھا ہے تو ہمیشہ کے لیے راحتوں کے اندر، اور وہ جو برزخی زندگی ہے اس برزخی زندگی کے اندر کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی کسی قسم کا غم نہیں، کسی قسم کا درد نہیں۔ اگر اس دنیا کی مختصر سی زندگی کو قیمتی نہ بنایا، اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزار لی، تو پھر میرے محترم بھائیوں آخرت میں پتہ نہیں کیا ہے۔ اللہ کے حبیب ایک جملے میں ساری بات سمجھا گئے، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں تمہیں قبر کا عذاب تمہاری آنکھوں کے ساتھ دکھا جاتا۔ اب اللہ کے نبی کی بات تو حق اور سچ، ذرے کے برابر شک کوئی نہیں۔ اب یہ ہے زندگی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو وہ زندگی دی، مرحومہ اس پل سے پار ہو گئی، جس پل سے پار ہونے کے لیے اگر ہم اپنے اکابر کی زندگیاں دیکھیں تو ساری زندگی روتے روتے اس بات میں گزار دی کہ پتہ نہیں وہ آخری گھڑی کیسے ہوگی، پتہ نہیں۔ کسی کی ابھی ہمارے تلنگانہ کے ایک تبلیغی ساتھی ہیں، ان کے بھتیجے ہیں، اور ایک دوسرے ساتھی ان کا بیٹا ہے مسجد عمر کے پاس۔ 3 مہینے پہلے ماں باپ نے بڑی خوشیوں کے ساتھ روانہ کیا کہ ہمارے غم اور ہمارے دکھ خوشیوں میں بدلنے والے۔ کیوں بھائی؟ ہمارے بیٹے کو ویزا مل گیا سعودی عرب کا، پورے 3 مہینے ہو گئے، وہ بیچارہ سعودی عرب گیا اور رات کو ایک گاڑی کے نیچے آ کے انتقال کر گیا۔ میں گیا تو بڑا جوان آدمی، اور وہاں سرد خانے میں جمع ہو گیا، اور پھر پتہ نہیں 10 دن کے بعد یا 15 دن کے بعد مسجد آئے گی کہ لوگ کہیں گے جنازہ۔ چاہا کیا تھا کہ اب تو بڑے دن بدلنے والے ہیں، لیکن کون کیا جانتا ہے کہ پتہ نہیں دن بدلنے والے ہیں یا زندگی بدلنے والی ہے۔ اور یہ آئے روز کے واقعات، اسی وجہ سے اللہ کے حبیب نے فرمایا السعید من وعد بغیرہ، سعادت مند آدمی وہ ہے کہ جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ ایسے حالات آئیں، ایسی کارگزاری آئے، اس کے بعد آدمی کی یہ کیفیت ہو کہ ہاں بھائی میرے پاس ایک چانس باقی ہے، اور وہ کیا کہ ایک مرحومہ 2 دن پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور ہم عنقریب اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، لیکن اس توبہ کا وقت میرے اور آپ کے پاس باقی ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کے بڑے ولی گزرے، وقت کے بادشاہ تھے، لیکن ایک صاحب ان کی نصیحت کے لیے، یعنی یہ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی بات ان کے دل میں اتر جائے زندگی بدل جاتی ہے۔ ایک صاحب ان کی چھت پہ چڑھ گئے، تو چھت پہ جب آدمی چڑھ جائے آواز تو آتی ہے۔ ابراہیم ابن ادہم نے اپنے غلام سے کہا بھائی دیکھو اوپر کون پھر رہا ہے، تو جب دیکھا تو ایک آدمی ہے، کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ کیا تلاش کر رہا ہوں؟ ابراہیم ابن ادہم کہنے لگے کہ یار اس بیوقوف سے کہو کہ اونٹ بھی کبھی چھتوں پہ چڑھتے ہیں، اونٹ بھی کبھی چھت پہ چڑھ جاتے ہیں، کہ تم نے چھت پہ اونٹ کو تلاش کرنا شروع کیا؟ ابھی جنگل میں جاؤ، اپنا کام کرو، عقل کے ساتھ کام لو۔ تو اس آدمی نے ایک ہی بات کی، لیکن مولانا افتخار صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ایک جھٹکا مارا اوپر سے، کہا اچھا پھر ابراہیم سے کہہ دو
کہ اگر اونٹ چھت سے نہیں ملا کرتے تو اللہ بھی پھر نرم بستروں پہ نہیں ملا کرتے. اور ایک ہی بات کی، ایک ہی بات کے ساتھ ایسا دل بدلا کہ اللہ نے پھر وقت کا ولی بنایا. اور ایک دن یہ رو رہے تھے تو ایک صاحب ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ ابراہیم آپ تو ہر وقت ہی روتے رہتے ہو. کہنے لگے بس 3-4 باتیں جب دل دماغ میں آ جاتی ہیں تو پھر اس وقت میرے اندر کی کیفیت بدل جاتی ہے. کہا وہ کون سی کیفیتیں ہیں؟ کہا ایک کیفیت تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ 4 باتیں آپ توجہ سے سنیں اور اس فکر میں زندگی گزار دیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ دنیا کی چیزوں میں لذت نہ آئے بلکہ ان 4 باتوں میں دل ڈوبا رہے. کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ساری ارواح کو باہر نکالا، کچھ دائیں طرف تھے اور کچھ بائیں طرف تھے. تو حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم آپ اپنی دائیں طرف بھی دیکھیں اور بائیں طرف بھی دیکھیں. کہا جو دائیں طرف ہیں اصحاب الیمین، یہ لوگ جنتی ہیں. کون ہے؟ کون ہے جی؟ جنتی. اور جو بائیں طرف ہیں وہ اصحاب الشمال ہیں، یعنی بائیں طرف والے وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں. ابراہیم ابن ادھم کہنے لگے کہ میں نہیں جانتا کہ میں دائیں طرف والوں میں سے تھا یا بائیں طرف والوں میں سے. بس جب یہ بات یاد آتی ہے تو دل ڈوب جاتا ہے اور دل پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں اس وقت میں اور آپ کس طرف تھے، کوئی پتہ ہے کسی کو؟ اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں آنے اور جانے کے اعتبار سے 4 قسمیں لوگوں کی بنتی ہیں، جن میں سب سے گھاٹے والا ایک آدمی ہے. فرمایا ایک آدمی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اور مسلمان بن کے مر جاتا ہے. فرمایا یہ آدمی کامیاب ترین آدمی ہے. ایک آدمی کافر کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، کافر کے گھر میں کفر کی حالت میں مر جاتا ہے. فرمایا یہ ناکام آدمی ہے. پھر فرمایا ایک آدمی کافر ہو کر پیدا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کفار کے گھر میں پیدا ہوتا ہے لیکن پھر اللہ تعالیٰ اسلام کی دولت سے نوازتے ہیں اور مرتے وقت مسلمان ہو کے مرتا ہے. اور چوتھا آدمی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، اسلام کے مطابق زندگی بیچارہ گزارتا رہا لیکن کوئی ایسا گناہ تھا کہ موت کے وقت اس کا ایمان سلب کر لیا گیا. فرمایا یہ دنیا کا ناکام ترین آدمی ہے جو ظاہری طور پہ مسلمانوں میں تھا لیکن آخری وقت میں ایسی کیفیت پیدا ہوئی. ہمارے استاد محترم ایک عجیب واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک صاحب نے عین انتقال کے وقت جڑا والا شہر کے قریب اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میرا بالکل آخری وقت ہے، اچھا ایسا کر ذرا قرآن لے کر آ. جب بیٹا قرآن لے کر آیا تو خوش ہوا بیٹا کہ باپ نے قرآن منگوایا، کوئی خیر کی بات کرے گا. تو بیٹے سے کہنے لگا بیٹا اس بات پہ گواہ رہنا کہ اس قرآن پہ میرا کوئی ایمان نہیں ہے. اور 1-2 لمحوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اب کیا ہوا؟ فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بعض فواحش اور بعض کبیرہ گناہوں پہ اصرار کرتے رہتے ہیں. ایک تو غلطی ہو گئی، اللہ سے معافی مانگ لی. ہم سارے کمزور ہیں، کوئی جنید بغدادی یا کوئی ایسی بات تو ہے نہیں کہ ہم صحابہ کے درجے پر کوئی لوگ بیٹھے ہیں. بڑے کمزور لوگ ہیں، کبھی غلطی صبح ہو گئی کبھی شام ہو گئی لیکن دل میں ڈر رہتا ہے کہ یار یہ اچھی بات نہیں گناہ کرنا، یار تو نے نماز چھوڑی ہے اچھا تو نہیں کیا نا. کئی لوگ ہٹ ڈر ہو کے کہتے ہیں اور جی ان ٹکرا سڑکوں پر ہی نہیں آتا. اب یہ آدمی سمجھ لے کہ میرا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ اس نے اللہ کے آج ہمارے درس میں ایک بات چلی کہ بعض اوقات آدمی دین کے کسی بھی چیز کے ساتھ مذاق کرتا ہے. جب مذاق کرتا ہے تو مذہب بعض کا چھوٹی سی بات ہے، یار تو مجھے داڑھی رکھ کے کوٹ پہ میرے نام،
یہ عام سا ایک لفظ ہے، بھئی مویتے داڑھی رکھ کے گناہ پہ کرے نا، کوڑ پہ مرے نا. اب اس آدمی کا خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو. کیوں بھائی؟ داڑھی میں اسلام نہیں، اسلام میں داڑھی ہے، سنت رسول ہے. تمام انبیاء کی داڑھی تھی، تمام صحابہ کی داڑھی تھی، تمام اولیاء اس کے چہروں پر داڑھی مبارک تھی. داڑھی ہاں سنت کے مطابق. اب ایک آدمی داڑھی کے بغیر جھوٹ بول رہا ہے اور ایک آدمی داڑھی رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو بغیر داڑھی کے جھوٹ بول رہا ہے وہ دو گناہ کر رہا ہے، ایک داڑھی اور ایک جھوٹ. اور کم از کم اگر داڑھی رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے، ایک بات تو ہے کبھی نہ کبھی اسے اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دیں گے. لیکن ہمارے یہاں ایک عام جملہ بولا جاتا ہے، اور جی چور کی داڑھی میں تنکا. آپ علماء سے فتویٰ لیں، انتہائی کفریہ جملہ ہے، انگریز کا ایجاد کرتا ہے علماء کو ہیج کرنے کے لیے. اب بعض اوقات ایسی اسی لیے ابراہیم ابن آدم کہنے لگے تھے بڑے نیک دل، یار مجھے تو پتا کوئی نہیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ارواح نکالی تھی میں اصحاب الیمین میں تھا یا اصحاب الشمال میں تھا، اس کا مجھے پتا کوئی نہیں. پھر کہنے لگے کہ جب بچہ عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں منتقل ہوتا ہے اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت جب بچہ 4 مہینے کا ماں کے پیٹ میں ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے اس کی عمر لکھواتے ہیں، اس کا رزق لکھواتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ لکھواتے ہیں کہ یہ بچہ دنیا میں بدبخت بن کے جیے گا یا سعید بن کے جیے گا. تو ابراہیم ابن آدم رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میں نہیں جانتا کہ میں جب ماں کے پیٹ میں تھا تو مجھے سعادت مند لکھا گیا یا وہاں پہ بدبخت لکھا گیا. بس جب یہ بات یاد آتی ہے تو میں رونے شروع کر دیتا ہوں. تیسرے نمبر پہ بات فرمائی کہ جب آدمی کی موت کا وقت آتا ہے تو جیسے زندگی گزاری ہوتی ہے این اسی طریقے سے آدمی کو موت آتی ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَمُوتُونَ كَمَا تَحْيَوْنَ، ایسے مرو گے جیسے تم زندگی گزارو گے. اگر زندگی اچھی تو موت اچھی، زندگی اچھی تو خاتمہ بالخیر. اور آتا ہے حدیث پاک کے اندر کہ جس آدمی کا خاتمہ بالخیر ہو 500 فرشتے اس کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، اور ایک گلدستہ جنت کا ان کے پاس ہوتا ہے پھولوں کا، اور ایک رومال ہوتا ہے. حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ جو اس کے ناک کے قریب کرتے ہیں اور اس کو سونگھتا ہے. ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ انتقال کے بعد اپنے ایک صاحب کے خواب میں آئے تو فرمایا حضرت جی کیسے آپ کی روح نکلی؟ کہا یار مجھے تو فرشتہ جنت کا آیا تھا، اتنا بڑا پھول لایا کہ جس کی چوڑائی لمبائی زمین اور آسمان کے درمیان تھی. مجھے کہا یوسف اس پھول کو سونگو. میں نے اس پھول کو سونگا، اس پھول کے سونگتے ہی میری روح نکل گئی. یہ ہے وہ آدمی کہ جس کی زندگی، ہمارے علاقوں میں کتنے لوگ ہیں کہ جن کی زندگی اچھی. اور مولانا افتخار صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی عشاء کی نماز کا ایک طرف سلام پھیرا، اکثر دعا مانگتے تھے اللہ خاتمہ نماز کی حالت میں کرنا، اور دوسری طرف سلام سے پھیرے اللہ کے پاس چلے گئے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کیفیت میں روح نکلتی ہے اسی کیفیت میں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. کتنے خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ جن کی روح نماز میں نکلی قیامت کے دن نماز کی حالت میں اٹھیں گے، روزے کی حالت میں نکلی روزے کی حالت میں. اللہ کے نبی ساتھ ہیں اور اچانک ایک صاحب جن کو احرام باندھا ہوا تھا انتقال ہو گیا. آپ نے فرمایا اپنے بھائی کو اسی احرام میں دفن کر دو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن جب یہ اٹھے گا تو لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے گا. اب زندگی اچھی، زندگی احرام کی کیفیت میں، موت احرام کی کیفیت میں، قیامت کے دن اسی کیفیت کے اندر. تو فرمایا کہ جب آدمی اچھا ہوتا ہے، اچھے آدمی کی موت کے وقت فرشتے آ جاتے ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں اور فرشتے آ کر اس کو کلمہ تلقین کرتے ہیں اور ایمان کی حالت میں وہ مر جاتا ہے. اور برا آدمی ہائے وائے اوہ ہو
تکلیف، دنیا کی ساری چیزیں اس کے سامنے. اور اسی کیفیت میں ہمارے امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب جنازہ تھا تو بھائی محبت خان صاحب نے وہاں اعلان فرمایا تھا، آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ ہمارے امیر صاحب عین انتقال کے وقت اور سب سے پاکیزہ وقت تھا فجر کی نماز اور اشراق کے درمیان کا. اپنے خدام سے کہنے لگے یار ذرا باہر چلے جاؤ، کچھ باپردہ لوگ آ گئے. اور یہ فرشتے، ان کی داڑھی نہیں ہے، باپردہ، خوبصورت اور بڑی اچھی کیفیت کے اندر آئے. ہمارے امیر صاحب نے محسوس کیا، مرکز کے اندر بچوں کو بتایا کہ بھی آپ جب باہر جائیں کچھ باپردہ آ گئے. بس ہلکی سی کیفیت، اس کے بعد اللہ سے ملاقات ہوگی. تو ابراہیم ابن ادم کہنے لگے میں نہیں جانتا کہ موت کس کیفیت میں آئے گی. ہمیں بھی پتہ ہے کیوں جی؟ اگر اس بات کو دیکھیں، اگر اسی بات کی فکر میں آج سے لگ جائیں کہ یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما. اور ہمارے حضرت جی فرماتے تھے ایک آدھی چٹان کی زبان کے ساتھ دعا مانگنا اور اپنے 6 فٹ کے بدن کو اللہ کی نافرمانیوں پہ استعمال کرنا. اب اس کی زبان کیا کہتی ہے اور جسم کیا کہتا ہے؟ اثر تو آدمی کا جسم ہے کہ جسم جب اللہ تعالیٰ کے اوامر کے مطابق گزرے گا، ایسے آدمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر فرماتے ہیں اور عین موت کے وقت پہ فرشتہ اس کی زبان پہ کلمہ جاری کر دیتا ہے، کیونکہ زندگی اچھی. ہمارے بھائی ظفر صاحب فتحال کے تھے، تاجر آدمی تھے، مولوی نہیں تھے، بہت بڑے کوئی علامہ فہامہ نہیں تھے، تاجر آدمی تھے، لیکن زندگی کا مشغلہ اللہ کے راستے میں چلنا، نصرتیں کرنا، خود اپنا وقت لگانا. تلگنگ میں عمران الیکٹرک کی دکان تھی. آخری زندگی کا آخری دن بھی امیر صاحب سے ملاقات کر کے کہنے لگے امیر صاحب دعا کرو اللہ خاتمہ ایمان پہ دے اور شہادت کی موت ملے اور اللہ اپنے راستے کی موت دے. سمجھ کوئی نہیں آتی. گیا جماعت کی نصرت کے لیے، ٹیکسلا کے قریب ایکسیڈنٹ ہوا اور جناب ساتھ ہمارے تلگنگ کے مولوی ظفر صاحب موجود تھے. اور مولوی ظفر صاحب کے ساتھ جب اسپتال پہنچے، ان کی روح نکال لی فرشتے نے. مولوی ظفر صاحب بچ گئے، ایک ذرے کے برابر بھی تکلیف نہیں آئی. اور 3 دفعہ یہ کہا کہ مولوی صاحب قیامت میں میری گواہی دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. 3 دفعہ ان کو گواہ بنا کے 3 دفعہ کلمہ پڑھ کے. کیا تھا؟ زندگی تبلیغ میں کپی تھی، مال تبلیغ پہ لگا تھا. آدمی سمجھ نہیں آتی آج کتنا دنیا کے اندر ایسا نظام. اور یہ اب جتنی اس وقت میں ابھی میں اور بھائی عظمت صاحب، ہمارے جہانگیر صاحب، فہیم کوثر کا والد انتقال ہوا چند دن پہلے، میں ان کا جنازہ پڑھانے آیا. اب یہ سارے لوگ ہم گئے بھی حبشہ کے اندر، اور ایسے لوگ بیچارے کہ ایک زمانہ تھا کہ حبشہ کے لوگ مسلمان تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات حبشہ سے گزارا گیا. لیکن ایک وقت کہ اب وہاں پر مسلمانوں کے محنت کے چھوڑ دینے کی وجہ سے وہاں پہ 60% عیسائی ہیں اور 40% صرف مسلمان رہتے ہیں. لیکن اگر انہی کے ساتھ دین کی بات کی جائے تو سمجھتے ہیں کہ یار واقعی ہمارا کوئی زندگی گزارنے کا منشور ہے. کتنے لوگ وہاں پر ہماری جماعتیں جاتی ہیں اور کتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ وہ زندگی دی جس زندگی میں اللہ کی رضا ملتی ہے. اور چوتھی بات، حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ کل قیامت کے دن اعلان ہوگا. سورۃ یاسین کے اندر یہ کلمات ہیں کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن تمہیں جدا کر دیا جائے گا اور تم جدا ہو جاؤ. فرمایا مجھے نہیں پتا کہ ابراہیم مجرموں کے ساتھ جدا ہو جائے گا یا پتہ نہیں جنت والوں کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا. اتنا بڑا اللہ کا ولی اور ان 4 باتوں کے ڈر کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے رہے. اور آج بھی ہمارے میرے محترم بھائی اور دوستو، ہم اس بات کو سمجھیں کہ دنیا کی زندگی فانی ہے، گزر جانے والی ہے. ہر مرد اور ہر عورت اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خاص کر عورتوں کے بارے میں کہ وہ عورتیں کہ جن کے اندر 4 صفات ہوں، اللہ کی ذات پر ایمان رکھیں،
اور رسول اللہ کی شریعت پر عمل کریں، اور تیسرے نمبر پر اپنے وقت پر نمازوں کا اہتمام کریں، اور چوتھے نمبر پر اپنے خاوند کی پوری تابعداری کریں، اپنی خاوند کی پوری تابعداری کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی عورتیں کل قیامت کے دن جنت میں میری جنت کے قریب ہوں گی۔ اب ہے مختصر سے اعمال ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عورت کہ جس عورت میں یہ صفات ہوں کہ جب اس کا خاوند کسی سفر پہ جانے لگے احسن انداز کے ساتھ روانہ کرے، اور اگر اس کا خاوند گھر آئے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرے، اور سفر پہ جائے تو اس کے مال کی اور اولاد کی اور اپنے خاوند کی عزت کی حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت سے کم میں اس عورت کو راضی نہیں کرے۔ اور ہمارے اقبال صاحب کی اہلیہ کتنی مرتبہ اپنے خاوند کو اللہ کے راستے میں روانہ کیا، اور فرمایا کہ جو عورت اپنے خاوند کو اللہ کے راستے میں روانہ کرے کل قیامت میں اپنے خاوند سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ کیوں جنت میں داخل ہوگی؟ اس لیے کہ وہاں جنت میں جا کر اس کا استقبال کرے۔ اب اس زمانے کے اندر روانہ سارے کرتے ہیں، روانہ ہمارے ناصر ٹیوانا صاحب 10-12 سال 14 سال سعودی گزارا ہے، ہر دفعہ وہاں نے روانہ کیا، بیوی نے بھی روانہ کیا، سارے ایئر فورس والوں کو سارے فوجیوں کو روانہ کرتے ہیں کہ کوئی نہیں کرتے؟ روانہ سارے ہوتے ہیں۔ کہیں بیرون ممالک کے اندر جانا ہو روانہ ساری عورتیں کرتی ہیں، لیکن کتنی خوش نصیب ہیں وہ عورتیں جو اپنے مردوں کو اللہ کے راستے میں تیار کر کے دے۔ کیوں؟ ایک دفعہ عورتیں آ گئی کہ لگی یا رسول اللہ، فرمایا جی اللہ کے رسول یہ مرد اتنے اعمال کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کے اندر چلے جاتے ہیں۔ ام سلمہ بھی تھی اور ام سلیم ان کی ترجمان تھی۔ کہا یا رسول اللہ ہم گھر میں بیٹھی رہتی ہیں، ہمارا کیا کام ہے، اور یہ اللہ کے حبیب آپ کے راستے میں چلے جاتے ہیں اور جنت یہ کل قیامت میں جنت میں چلے جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں، تمہارے مرد جب اللہ کے راستے میں جاتے ہیں تو ان کے ہر عمل میں عورتوں کو برابر کا اجر ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے جی؟ وہ نمازیں پڑھی، وہاں اللہ کے راستے میں کتنی عبادات آدمی کرتا ہے۔ اب اللہ کرے کہ ہماری عورتوں کے یہ جذبات بنے، اور یہ بات ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہ آئے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ میری والدہ دادی اماں کا انتقال ہوا 1980 میں۔ میرے ابا جی اس وقت 4 مہینے میں چل رہے تھے جماعت کے اندر۔ بات سمجھ نہ آئے تو معذرت، سمجھ آ جائے تو الحمدللہ۔ ابا جی گئے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ حضرت، فرمایا جی، کہا ابا جی کا انتقال ہو گیا، رو بھی رہے تھے۔ تو کہنے لگے مولانا جمشید صاحب کہ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، جلدی لاؤ مٹھائی اور ہمیں مٹھائی کھلاؤ۔ تو میں نے کہا حضرت میری اماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ کہنے لگے یہی تو میں نے کہا۔ پھر مولانا نے ایک جملہ کہا کہ جب فرشتے تیری ماں کی روح نکالنے آئے ہوں گے اس وقت اللہ نے بھی کہا ہوگا ذرا دھیان کرنا اس مائی کا کہ اس کا بیٹا میرے دین کی اشاعت کے لیے چل رہا۔ اور آج بھی میں یہ بات کہوں گا بھائی اقبال صاحب کے لواحقین اور بھائی اقبال صاحب کے بیٹوں اور بیٹیوں سے کہ آپ تصور کریں کہ اقبال صاحب کے ساتھ زندگی گزارنے والی ایک عورت کچھ عرصہ پہلے 7 مہینے لگائے، کراچی ہماری تشکیل ہوئی بلدیہ ٹاؤن، وہاں ان کے گھر کے کھانے میں نے کھائے، کئی دفعہ وہاں جانا ہوا، بڑی نصرت اور اکرام کرتے تھے۔ اب جب کورونا آیا اس وقت سال کی جماعت میں چل رہے تھے، اب دوبارہ سال کی جماعت میں گئے تو میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوگا کہ فرشتوں دھیان سے کہ اس کے سر کا تاج میرے راستے کا مہمان ہے۔ اللہ بے شک میرے راستے کا کی سعادت بزور بازو نیست، یہ ایسے نہیں مل جاتی باتیں، یہ تو پھر اللہ تعالیٰ، اللہ قادر تھے 15 دن باقی ہیں کل، 15 دن کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا، نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وہ پورے اجر دینا چاہتا تھا کہ جو اجر ان اللہ مطلوب تھے، اور اللہ کے ہاں انشاءاللہ ان کا وہ مقام ہوگا کہ کل قیامت کے دن آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ بات کی، عائشہ آپ نے خود ہی بات کی
خود ہی جواب دیا اور مسکرا کر کہا، میں حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ تو سے بڑھیا ڈاڈی ہو کہ کیوں یا رسول اللہ اکی جنت ونج کے بھی تے جنت لیا ہورا بھی چپ کرا دے سو کہ یا رسول اللہ اسی کیوں کی کون؟ حضور خود بتانے لگے، کہا کہ جب جنت میں آدمی جائے گا حوریں استقبال کرے گی، او ہمارا تاج آ گیا، ہمارا خامد آ گیا۔ تو دنیا کی جو بیوی ہے، دنیا کی بیوی یہ کل قیامت میں بھی اسی مرد کے نکاح میں ہوگی جس مرد کے نکاح میں اس کا انتقال ہو جائے۔ اقبال صاحب کی اہلیہ جنت میں بھی اقبال صاحب کے ساتھ، تو کہا کہ یہ عورتیں کہیں گی عائشہ آپ کہو گی، آپ کہو گی کہ منجو نہیں منجو بہت بڑھیا بڑھیا مطلبی ہو، تو سب کی خامن نے جدائی برداشت کی تھی، جڑی اصل دنیا تھی جدائی برداشت کی تھی۔ ہم نے اپنے خاندوں کو دنیا میں اپنے سے جدا کر کے اللہ کے راستے میں بھیجا، اور ہم نے اپنے خاندوں کی جدائیاں برداشت کی، تم نے کیا جدائیاں برداشت کی ہیں؟ اسی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ ساری حوروں کا حسن اکٹھا کر لیا جائے تو جنت کی بیوی کو، دنیا کی بیوی کو جو حسن ملے گا اس حسن کا مقابلہ ساری حوروں کا حسن مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہاں بھی یہ ملکانیاں بڑھتے رہے گی اور ساری ان کی نگرانی۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں میری بھائیو مختصر سی زندگی ہے، آپ نے کہا کہ 3 بجے دعا بھی کرائیں، زندگی مختصر سی ہے، گزر جائے گی، گزر رہی ہے، اپنے آپ پہ ترس کھائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جو کلمات فرمایا اس پہ غور کریں، بس ترجمے کے بعد دعا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور غور کرو ہر آدمی کہ میں نے کل کے لیے اللہ کے پاس کیا بھیجا ہے۔ کل کے لیے اللہ کے پاس 28ویں سپارے کی بڑی فکر انگیز یہ بات ہے اور یہ کلمات ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر نفس اس بات پہ غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ پھر فرمائے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ہم آخرت کا سامان بنائیں، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ الحمدللہ جیسے ہم آپ حضرات کے پاس آئے ہیں، بھائی اقبال صاحب کے پاس بھی ہمارے مولانا مدثر صاحب، حاجی افتخار صاحب کی جماعت پہنچنے والی ہے کہ انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی وہاں پر تعزیت ہوگی، اور آپ حضرات کے پاس بھی ہمارے مرکز کے احباب آ گئے انشاءاللہ۔ ہمارے آج کل ذمہ دار ہیں بھائی محمد خان صاحب، تو میری گزارش ہے کہ حضرت ہی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کو السلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ اے اللہ ہم سب کے ساتھ اپنے خاص فضل کا معاملہ فرماؤ، مولا کرم کا معاملہ فرماؤ۔ اے اللہ جن مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہیں، اے اللہ ان مرحومہ کی مغفرت فرماؤ۔ اللہ مغفرت تو یقینی ہے، ان کے درجات بلند فرماؤ، ان کے لوائقین کو صبر جمیل عطا فرماؤ۔ اے اللہ انہوں نے اپنے خامد کے ساتھ جتنی جدائیاں برداشت کی، ان تمام تر جدائیوں کو امت کی ہدایت کا ذریعہ بناؤ۔ اے اللہ امت کی ہدایت کا ذریعہ بناؤ، اے اللہ امت کی ہدایت کا ذریعہ بناؤ۔ تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرماؤ۔ ہمارے اقبال صاحب یہاں سے دور ہیں، اللہ تیرے راستے میں چلے ہیں، اللہ ان کی تمام مقبول عبادتوں کا ثواب ان کی اہلیہ کی روح کو ایصال فرماؤ، بچے بچیوں کو صبر عطا فرماؤ۔ اے کریم اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرماؤ۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں صحت عطا فرماؤ، جتنے دکھی ہیں سکھ نصیب فرماؤ۔ اللہ جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرماؤ، امت کے حال پہ رحم فرماؤ، ہماری مسجدوں کو آباد فرماؤ۔ اے اللہ ہماری عورتوں کو شرم و حیا والی زندگیاں نصیب فرماؤ۔ اے اللہ شکر و صبر والی زندگی نصیب فرماؤ۔ مردوں کو عورتوں کو اے اللہ اس مبارک محنت کے لیے دیر اور دور کے لیے قبول فرماؤ، دیر اور دور کے لیے قبول فرماؤ۔ اے اللہ پوری دنیا میں
جہاں کہیں ہماری جماعتیں چل رہی ہیں اے اللہ ان تمام کی مدد نصرت اور اعانت فرماؤ، اے اللہ تمام کی مدد نصرت اور اعانت فرماؤ اور ان کا خروج امت کی ہدایت کا ذریعہ بناؤ۔ اے پروردگار عالم امت کو فتنوں سے محفوظ فرماؤ، جوڑو محبت کی فضائیں بناؤ، جہاں کہیں ناچاکیاں ہیں ان کو محبتوں میں تبدیل فرماؤ۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کو آباد فرماؤ، مدرسوں کو آباد فرماؤ اور محنت کرنے والے علماء قراء اے اللہ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرماؤ۔ پروردگار عالم زندگی کی جتنی گھڑیاں باقی ہیں اے اللہ فکر آخرت اور موت کے اے اللہ خاتمہ بالخیر کی فکر میں ہم سب کو گزارنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ اے اللہ اپنے خاص فضل اور کرم سے خیر و عافیت کی بارشیں عطا فرماؤ، خیر و عافیت کی بارشیں عطا فرماؤ۔ اے اللہ جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرماؤ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔